إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من تجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال والصلح خير وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس في يوم خيرا أو يقول خيرا متفق عليه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹی سی گفتگو ہوگی، چھوٹی سی بات ہوگی، وہ ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے سے متعلق، یعنی لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا، کمپرومائز کرانا، میل جول بڑھانا، ان کے اختلافات کو ختم کر کے ان کو آپس میں دین کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے ذریعے ان کے آپس میں جو الفت پہلے تھی اس کو واپس لانا، یا جو لڑائی یا دشمنی آپس میں ہو گئی ہے اس کو ختم کرنا، ان کی صلح کروانا۔ یہ لفظ عام ہے، ویسے آپ سبھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 114 میں فرمایا ان کے اکثر سرگوشیوں مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو حکم کرے صدقہ کرنے کا، بھلائی کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان سرگوشیوں سے منع کیا گیا ہے۔ جو پیٹھ پیچھے پلاننگز بناتے تھے نا، یہ جو منافقین تھے، جو کفار تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے؟ سرگوشیاں کرتے تھے، اور یہ صحابہ کو کیا کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے، تکلیف دیتے تھے۔ آج دیکھیں گے ان منافقوں کی صفت، ان کفار کی صفتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ آپ دیکھیے، جن کو منافق سمجھا جاتا تھا صحابہ کے زمانے میں، آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے منافق کیا کرتے تھے؟ صحابہ کو ڈرانے کے لیے، گھبرانے کے لیے، اگر کوئی صحابی کہیں سے گزر رہے ہیں دو تین، تو یہ بیٹھے بیٹھے کیا کرتے تھے؟ جیسے دھیمی آواز سے کہتے تھے فلاں جگہ سے تو کفار حملہ کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ ایسا کچھ کرنے والے نہیں تھے، لیکن خواہ مخواہ یہ رومرز پھیلاتے تھے، جس سے صحابہ پریشان ہو جاتے تھے ان چیزوں کو۔ پھر وہ جا کر کنفرمیشن لیتے کہ کیا واقعی میں ایسا کچھ ہونے والا ہے، یا پھر یہ آپس میں لڑوانے کے لیے کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یہ سرگوشیاں ان کی ایسی ہوتی تھی، مطلب لوگوں کو لڑوانے کی سرگوشیاں ان کی چلتی تھی، تکلیف دینے کی سرگوشیاں ہوتی تھی۔ آج آپ دیکھیں گے اور ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ دو لوگ ملتے ہیں، کسی تیسرے کو لڑوانے کی بات کرتے ہیں، اپن اس کے ساتھ ایسا کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جوش میں آئے گا، جوش میں آ کر کیا کرے گا؟ اس سے جا کر لڑے گا، پھر خوب مزہ آئیں گی۔ آپ بتائیے کیا مومن کی صفت ہو سکتی؟ ایک مسلمان کی صفت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھیں گے جب دو لوگ لڑ بیٹھتے ہیں تو آپ کو دلی دل خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ ایمان والے اس طرح سے نہیں کرتے تھے اس زمانے میں، اور آج کے زمانے کے لیے بھی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ صحابہ کیسے تھے، مومن کیسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سرگوشیاں آپس میں ملانے کی ہو، کمپرومائز کروانے کی ہو، جیسے آپ میں سے کوئی دو یا تین لوگ مل گئے اور کہا کہ اپنے فلاں دو بھائی، دو دوست لڑ چکے ہیں، اب وہ آپس میں بات نہیں کر رہے، چلو اپن کیا کریں گے؟ ان کا ملاپ کرا دیں گے، ان کی دوستی واپس کروا دیں گے، ان کی صلح کرا دیں گے۔ ایسا آج کل ہمارے پاس نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کی سرگوشی ایسے ہو کہ لوگوں کو ملانے کے لیے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی پلان کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟
آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو مسلمان 3 دن سے زیادہ اگر ایک دوسرے سے بات نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ان کے سر پہ سے جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر مومن ہو تو آپس میں بات چیت بند نہ کرو، حدیث کا مفہوم ہے ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، بے رخی اختیار نہ کرو، منہ پھلا کر ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جاؤ، ایسا مت کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے تعلیمات دی مومنوں کو اور ایمان والوں کی نشانیاں بتائی، تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات بند رکھے۔ 3 دن ایک چھوٹ دی گئی، چلو کسی مسئلے پر آپ کا جھگڑا ہو گیا، انسان ہے تو غصہ آتا ہے، فطرت ہے، تو کہا کہ 3 دن میکسیمم 3 days، جائز نہیں ہے اس کے بعد۔ آپ 3 دن سے زیادہ اگر بات بند کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر 2 مومن 2 بھائی آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے بغض کینہ رکھتے ہیں، برائی رکھتے ہیں، تو نمازیں ان کے سر پہ سے جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں جب 2 بھائی جھگڑا کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے ہماری تو سینکڑوں لوگوں سے بات بند ہے، سینکڑوں لوگوں سے ہمارے جھگڑے ہیں۔ آپ دیکھیے لوگ تو چھوڑیے، بیٹا اور باپ کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں جو 3 4 5 دن، ایک ہفتہ بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے، نہ دونوں کی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ اب سوال آیا تھا کہ ہم سے کسی نے لڑائی کر لیا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو سلام کرے، بات کرے، پرانا جھگڑا بھول جائے، لیکن وہ سامنے والا مان نہیں رہا ہے، تو کیا ہم گنہگار ہیں؟ ہاں، اگر آپ صلح چاہتے ہیں تو آپ گنہگار نہیں ہیں، سامنے والا گنہگار رہے گا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ پہل کریں سلام میں اور دوستی کو بڑھائے آگے اور پرانا جھگڑا بھول جائے۔ تو باپ اور بیٹا بات نہیں کرتے، 2 بھائی سگے ہیں، جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، پراپرٹی کو لے کر، یا والدین سے نوک جھوک میں، یا آپس میں کسی مسئلے میں، تو مہینوں میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جنہوں نے عید پر بھی اپنے سگے بھائی سے گلے نہیں ملے، اتنی دشمنی، جو بے رخی اختیار کی، سالوں سے جو ہے ملا نہیں اپنے۔ ہاں، اگر آپ کا یہ دشمنی اور آپ کا یہ جو قطع تعلقی کرنا اللہ کے لیے ہوتا تو اس کا ثواب ملتا۔ اللہ کے لیے مطلب آپ کا ایک بھائی ہے، دوست ہے، جو بھی رہنے دو، آپ اس کو دین کی بات بتا رہے وہ نہیں مان رہا، آپ دین کی بات بتا رہے وہ نہیں مان رہا، اور آخر کو کیا بولتا ہے؟ میرے سے بات ہی نہیں کرنا اگر دین کی بات کرنا ہے تو۔ اس صورت میں اگر آپ اس کے سے رشتہ توڑ رہے تو اس کا ثواب بھی ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کو گناہ کی طرف بلا رہا ہے کہ تو بھی چل میرے ساتھ گناہ کے لیے، اور آپ بول رہے نہیں، اور وہ بول رہا ہے کہ تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ دوستی ختم، تو آپ یہ دوستی ختم کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبر پر بٹھائے گا، جو میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اور میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ مطلب دوستی کی بھی بنیاد کیا تھی؟ کہ ایمان والا ہے، اور جدائی ہونے کی بھی بنیاد کیا تھی؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے میں اس سے جدا ہو گیا۔ یاد رکھیے بات کو۔ تو ایسے بھائی اور ایسے والدین بھی، اور مطلب بیٹا اور باپ، اور ایسے دوست اور ایسے پڑوسی ہے جو کئی مہینوں اور سالوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کیا، آپ بتائیے کیا ان کی عبادتیں قبول ہو رہی ہوں گی؟ بالکل نہیں۔ انہیں چاہیے کہ توبہ کرے اور باز آ جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو، چھوٹے موٹے جھگڑوں کو لے کر مت بیٹھو، اس کو ختم کرو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے اس کو حل کرو، اور جو بات ہے اس کو وہیں پر ختم کرو۔ چلیے آگے فرمایا سورہ حجرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان جو ہے وہ بھائی ہے آپس میں، بس تم 2 بھائیوں کے درمیان ملاپ کرا دیا کرو۔ جب 2 لوگ لڑ پڑے، سورہ حجرات نے تعلیمات دی کہ ان کو آپ ملاؤ، اور ملانے کا اجر ہے، جو شخص 2 بھائیوں کو ملا دے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور صلح کرنے میں سب سے پہل کرو۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو پسند فرمایا جو صلح کرنے میں، کمپرومائز میں پہل کرتے ہیں۔ اپنے پاس کیسا ہوتا؟ جھگڑا ہو گیا تو ہاں اس نے پہلے آ کر ملنا، اس نے پہلے سوری بولنا، اس نے پہلے معافی مانگنا، اس نے جھک کر معافی مانگنا، اس نے لیٹ کر معافی مانگنا، اس نے الٹا ہو کے معافی مانگنا، ایسے کنڈیشن لگاتے، مطلب ان کا ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ اور دونوں کا دعویٰ کیا ہے معلوم؟ ہم کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ رسول سے۔ رسول کے لیے جان دے دیں گے، لیکن رسول کی بات ہی نہیں مانتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ جھوٹی محبت ہے۔
تو جو واقعی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کبھی کبھی وہ حق پر رہنے کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے، حالانکہ غلطی اس کی نہیں ہوتی، لیکن سوری بول کے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کمپرومائز کے لیے سب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں گھر ملے گا، مطلب وہ جنت میں جائے گا، جو شخص حق پر رہتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ جھگڑا نہ بڑھے، قتل غارت گری نہ ہو، فساد نہ پھیلے، جیسے کسی چیز پر، زمین پر یا کسی چیز پر لڑائی چل رہی ہے، اب اس کا حق ہے کہ اس کو ملنا چاہیے، لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کے لیے لڑائی کی تو خون خرابہ ہو جائے گا، اس کو ڈر نہیں لگتا ہے خون خرابے سے، وہ اس لیے کہ فساد پھیلے گا اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کے ڈر سے اور رسول کی بات ماننے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کمپرومائز کر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اپنا حق۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، شیورٹی اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر ہے، جنت میں ایک محل ہے اس کے لیے۔ تو یہ بہت اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، جھگڑوں کو بھلا دیتے ہیں اور اپنی پرانی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں۔ چلیے ایک حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ 360 جوڑ ہے ہمارے باڈی کے اندر، پتہ ہے نا آپ کو؟ 360 جوڑ ہوتے ہیں، جوائنٹس ہمارے باڈی کے اندر، ہڈیاں جو ہے۔ حدیث میں پہلے سے اس کا ذکر ہے، 1450 سال پہلے سے، بعد میں سائنس نے اس کے اوپر گفتگو کی۔ چلیے تو جو اہم جوڑ ہے وہ 360 ہے، تو کہا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے نا کہ ہماری انگلیاں بھی فولڈ ہوتی ہے، یہ فور آرم، کونی، شولڈر، یہ سب الگ الگ سے موو ہوتے ہیں، اس لیے جس سے ہم کئی طریقے کے کام کر پاتے ہیں آسانی سے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے اور اس کے بدلے آپ کو صدقہ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، صرف ایک دن نہیں، ہر دن جب سورج طلوع ہوگا تو آپ کو صدقہ کرتے رہنا ہے۔ صدقہ آپ بولیں گے 360 ہڈیوں کا صدقہ، جوڑ کا صدقہ روز انسان کہاں سے لائے گا اتنا؟ تو دیکھیے ذرا، تیرا دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرا دینا، ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے راستہ بتایا کہ صدقے کا حق کیسے ادا کرے، تاکہ دو لوگوں کو تم ملا دیتے ہو، بھائی چارہ واپس کروا دیتے ہو، دو مسلمان لڑ پڑے ہیں تو یہ صدقہ ہے، اس کا ثواب ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تیرا کسی آدمی کی اس کی سواری کے معاملے میں مدد کر دینا، تو اس پر سوار کرا دے، یہ صدقہ ہے۔ پرانے زمانے میں گھوڑے یا اونٹ، کیمل وغیرہ ہوتے تھے تو چڑھنے میں تکلیف ہوتی تھی نا، تو وہ اس کو مدد کر دینا سواری پہ چڑھنے کے لیے، آپ نے اس کو ہاتھ دے دیا، وہ اوپر چڑھ گیا، کہا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کو معمولی سمجھ رہے اپن، ہیلپ کرنا ہے نا، جیسے اب کسی گاڑی کا سائیڈ اسٹینڈ نکلا ہوا ہے، ارے بھائی صاحب سائیڈ اسٹینڈ نکال لیجیے، صدقہ ہے، یہ ثواب ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے اس کو بچایا۔ ارے بھائی صاحب آپ کے بچے کی وہ سینڈل شوز گر رہی ہے، بولتے ہیں نہیں ہم، یہ صدقہ ہے۔ ارے بھائی صاحب وہ دیکھیے لیڈیز، ان کا جو ہے کپڑا ٹائر کے اندر جا رہا ہے، آپ تکلیف میں پڑ سکتے ہیں، یہ صدقہ ہے، ثواب ہے۔ کسی نے راستہ پوچھا، گاڑی سے گر گیا، اس کو اٹھا دیا، یہ صدقہ ہے۔ اپنے پاس عجیب معاملہ ہے، کوئی بیچارہ گاڑی پہ سے گر گیا تو سب اس کو دیکھتے رہتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھتا نہیں کہ گاڑی لے کے نکل جاتے، چلانا آتی نہیں تو نکالتے کیوں؟ مدد کرنا چھوڑ کر اپن کیا کرتے؟ نئے نئے آئیڈیاز دیتے، ایسا کرنا تھا اور ویسا، دور سے کھڑے رہ کر، لیکن اس کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب صدقہ ہے۔ کوئی بیچارہ کچھ سامان لے کے جا رہا ہے، گر گیا، اس کو اٹھا کر دے دیا آپ نے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں نا چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، چیزیں گر جاتی ہیں، اس کی آپ نے مدد کر دی، یہ صدقہ ہے۔ یہ تو میں نے سواریوں سے متعلق کہا، کوئی بھی چیز آپ مدد کریں گے تو صدقہ ہے۔ چلیے آگے فرمایا کہ اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا صدقہ ہے، یا اس کے اوپر اس کا سامان رکھا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مطلب وہ جو سامان ڈھوتے ہیں نا، بوجھ اٹھاتے ہیں پرانے زمانے میں، تو اس کی مدد کر دینا اس کو اٹھانے میں، یہ صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے جائے صدقہ ہے۔ تیرا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ پتھر پڑا ہوا ہے، سائیڈ میں ہٹا دیے،
अपन تو کیا کرتے, ڈبہ بازو میں پڑا ہے تو بیچ میں کرتے تھے کیسا مزہ آئے گا, اب گاڑی اس پہ سے جائیں گی اڑ کے کسی کو لگیں گا. آپ کے حصے میں گناہ لکھے جاتا, معلوم, آپ نے سوچا بھی نہیں آپ کو گناہ لکھے جائے گا, گناہ لکھے جاتے ہیں وہاں پر. آپ لوگوں کو جو تکلیف دیتے نا, کلر لگا دیتے ہیں, پیچھے سے کپڑے پہ کچھ لگا دیتے ہیں, ہے نا, کچھ پھینک دیتے ہیں اس کے اوپر, اور پیچھے کلاس میں سے بیٹھے بیٹھے چوک مارتے ہیں اس کو, یہ تکلیف دینا, یہ گناہ ہے, ہر چیز پر گناہ. آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی تکلیف آپ کسی کو پہنچاتے ہیں اس کا گناہ ہے. اس کے الٹا آپ کسی کے لیے اچھی بات کرتے تو صدقہ ثواب ہے. کوئی بیچارہ آیا مانگنے کے لیے تو اس کو بولنا کہ ابھی نہیں ہے, اب نہیں دے سکتے, اگر آپ کے پاس نہیں, اگر ہے تو دے دو, یہ بھی اچھی بات کرنا اسے, یہ بھی صدقہ ہے. آپ نہیں جانتے کون دل کا دکھا ہے, کس کو اللہ تعالیٰ کس کی بد دعا سن لے. مدد کرنا چاہیے لوگوں کی, اچھی بات کرنا چاہیے. دور کے لوگوں تو چھوڑو, آپ گھر میں والدین کے ساتھ اچھی بات نہیں کرتے, والدین کی طرف مسکرا کے دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے. لیکن ہم والدین سے سختی سے بات کرتے ہیں, زور زور سے باتیں کرتے ہیں, چیخ چیخ کے باتیں کرتے ہیں, اپنی پسند کی چیز نہیں ملی تو غصہ بتاتے ہیں, ہے نا, کرتے نہیں کرتے ہیں. آپ کی ہر بات پر نیکی بھی لکھی جاتی ہے اور گناہ بھی لکھا جاتا ہے, یاد رکھیے. تو یہ تمام نیکیاں انسان چلتے پھرتے کرتے رہے گا تو وہ اپنے ان جوڑوں کا صدقہ دے رہا ہے جو اللہ نے اس پر احسان کیا ہے, جو انعام کیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث ہے, حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بیان کرتی ہے کہ میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے, پس وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے, یعنی دو لڑے ہوئے شخصوں کو قریب لاتا ہے, اور کبھی کبھی باتیں بنا کر پیش کرتا ہے حالانکہ وہ باتیں نہیں ہوتی. کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولے. یہ جھوٹ جائز ہے. دو رشتہ دار آپ کے, دو دوست, کوئی دو مسلمان لڑ لیے, کیا کرنا ہے؟ ان کو ملانا ہے. جناب اے ہے, جناب بی ہے. جناب بی کے پاس آپ گئے اور بولے کہ اے تو آپ کی بہت تعریف کرتے, وہ تو دلی دل آپ کو بہت اچھا سمجھتے, آپ کا ریسپیکٹ کرتے, ادب کرتے. تو بی کے دل میں نرمی آتی ہے, بولتا ہے نہیں, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے. جناب اے کے پاس گئے اور آپ نے بولے ارے وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچتے ہیں, بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں آپ کے بارے میں. آپس میں ملاپ کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. زیادہ جھوٹ نہیں بولنا, نہیں تو نیا مسئلہ کھڑے ہو جاتا. وہ تو بول رہے تھے آپ کے لیے جان دے دیں گے. اتنا بہت زیادہ بھی نہیں, تھوڑا بہت سمجھو, آپس میں اتحاد اور اتفاق کے لیے, سمجھا آپ کو؟ تو یہ جھوٹ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. حضرت ام کلثوم فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چیز جھوٹ نہیں ہے جو دو لوگوں کو ملانے کے لیے بولی جائے. ٹھیک ہے, چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت عائشہ سے حدیث ہے, ذرا غور سے سنیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی. دو لوگ لڑ رہے تھے, آپ گھر میں تھے, آپ کو آواز آئی دروازے کے پاس سے, دو لوگ لڑ رہے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں لڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا. ایک نے قرض لیا تھا, دوسرے نے دیا تھا. اب جس نے قرض لیا تھا وہ بول رہا تھا کہ مجھے مہلت دو, ٹائم دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو اللہ پر قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا. مطلب ایک مہلت مانگ رہا تھا اور دوسرا بول رہا تھا کہ یہ نیک کام ہے تو میں مدد نہیں کرنے والا, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا. وہ شخص بولا کہ میں ہوں وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اسے ان دونوں میں سے ایک چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے, یعنی قرض میں کچھ کمی کرائے یا مہلت دے. اللہ کے رسول نے نرمی کی وصیت کی اس کو اور کہا کہ تم اگر قرض میں کچھ کمی کر دو, جتنا پیسہ دیا اس سے کم واپس لو, یا اس کو مہلت دو, تو اس میں کیا کہا, اس کے لیے تمہارے لیے کیا ہے, نیکی ہوگی, تمہارے لیے کیا ہے, اس میں اجر ہے. تو آپ نے اس کو سمجھایا. تو اس طرح آپ نے دو لوگوں کو ملایا, جھگڑا ہونے سے بچایا کہ تھوڑا سا وقت دے دو اس کو. تو اس طرح لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. حضرت ابو العباس سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ کی اولاد کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا. عمرو بن عوف صحابی ہے, ان کے بچوں کے درمیان کیا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا.
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی معیت میں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور جا کر ان کی کیا کرائی؟ صلح کرائی۔ وہاں آپ کو کچھ دیر رکنا پڑا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ بس بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رک گئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو۔ بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کی تکبیر کہی، ابو بکر آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی، اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہہ کر اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے پاس سے چلتے ہوئے آئے، تشریف لائے، حتیٰ کہ ایک صف میں آ کر آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ابو بکر کو اطلاع دی، اشارہ کیا نماز کے اندر تالیاں بجانے کی، ایسے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو تالیاں بجانا شروع کر دی۔ تو ابو بکر نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب لوگوں کی تالیاں زیادہ ہو گئی تو متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف اشارہ فرمایا، بس ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں آپ کے پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں نماز میں کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے جائز ہے؟ یہ اس لیے یاد رکھو کہ جب نماز میں کوئی چیز تمہیں نہیں محسوس ہو تو وہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے جو بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے سنے گا تو وہ متوجہ ہو جائے گا، الرٹ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اے ابو بکر، تمہیں جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پھر تمہیں لوگوں کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا؟ ابو بکر نے کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس حدیث سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی چیز، اپنا ٹاپک جو چل رہا ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز کا وقت ہو گیا تھا لیکن پھر بھی صلح کرانے کے لیے، مطلب کتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، سب لوگ انتظار میں ہیں، لیکن آپ دو لوگوں کو کمپرومائز کرانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب ان کی بات پوری مکمل ہو گئی، آپس میں میل ملاپ ہو گیا، تب اللہ کے رسول نماز کے لیے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں ملاپ کرانا کتنا اہم ہے، کہ نماز کو بھی اللہ کے رسول نے تاخیر کر دی، جماعت چھوڑ دی، لیکن جماعت ابھی کھڑی ہوئی تھی، اتنے میں اللہ کے رسول پہنچ گئے۔ تو اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہم کو؟ کہ اگر کوئی غلطی ہو امام سے تو پیچھے والے متوجہ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے کیا کہنا ہے؟ ان کو سبحان اللہ، تالی نہیں بجانا ہے۔ اپنے پاس یہ رواج بھی نہیں ہے، اپنے پاس یہ عادت سنت بھی ہم بھول گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو اللہ اکبر بولتے ہیں، ہے نا؟ جبکہ حدیث میں بخاری میں کہ سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ بولنا، امام سمجھ جائے گا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے، وہ متوجہ ہو جائے گا۔ پھر دوسرا، تالی، عورت اگر جماعت سے پڑھ رہی ہے نماز، اپنے پاس تو ابھی نہیں ہے ویسا ماحول، اب تو مسجد الگ ہوتی ہے عورتوں کی، پہلے کیسے ہوتا تھا؟ مرد کھڑے رہتے تھے ضعیف اور جوان، پھر بچے کھڑے رہتے تھے، پھر عورتیں کھڑے رہتی تھی، لیکن بیچ میں کافی گیپ رہتا تھا، عورتیں اتنی دور رہتی تھی کہ نظر بھی نہیں آتی تھی، لیکن آواز وہاں تک پہنچتی تھی۔ تو عورتیں بھی اس زمانے میں اگر امام کی کوئی غلطی پا لیتی تو وہ تالی بجاتی تھی، کیونکہ اس کی آواز اجازت نہیں تھی اس کو، تو وہ تالی اس طرح سے آواز نکالتی تھی، جس سے آواز سے امام کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ غلطی ہوئی ہے۔ تو عورت بھی دیکھیے ٹوک سکتی ہے نماز میں اگر غلطی ہوئی تو۔ یہ واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عبادت گاہ میں عورتوں کو ایسی اجازت دیتا ہے۔ آپ بولیں گے بقیہ عبادت گاہوں میں، یہ تو آج انہوں نے دیکھا دیکھی شروع کیا، ان کے مذہبی طور پہ ان کو اجازت نہیں ہے مذاہب کے اندر عبادت گاہوں میں آنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ ایک سیکھا ہم نے۔ دوسرا، حضرت نبی جو ہوتے ہیں وہ امامت کرواتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی کہ آپ نماز پڑھاتے رہیے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس نہیں کیا اس بات کو کہ میں نبی کے آگے کھڑا رہوں، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک ہے؟ اس سے اور ایک اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ یہ اشارہ تھا کہ اگلے خلیفہ کون بننے والے ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ صرف یہ ایک نماز نہیں، انتقال سے پہلے بھی 17 نمازیں اللہ کے رسول کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔
آپ کے انتقال سے پہلے 17 نمازیں، مطلب اللہ کے رسول بیٹھے رہتے، آپ صرف اشارہ کرتے، آپ کے اشارے کو کاپی کر کے حضرت ابوبکر صدیق رکن ادا کرتے، رکوع سجدے، اور پورے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو فالو کرتے۔ تو یہ اشارہ تھا کہ آپ خلیفہ بننے والے۔ کچھ لوگ سوال اٹھاتے نا کہ ابوبکر کو کیوں خلیفہ بنایا رضی اللہ عنہ کو، دوسروں کو کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ پہلے ہی اللہ کے رسول اشارہ دے کر جا چکے تھے، سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو ملاپ کرانے کے تعلق سے چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک کر دے، تمام ایمان والوں کو ایک دوسرے کا رفیق اور ایک دوسرے کا جو بھائی، ایک دوسرے کا دوست بنائے، ہمیں آپس میں میل ملاپ کے ساتھ رہنے والا بنائے، ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔